الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے پارہ نمبر 22 کی آیتیں پڑھی گئیں جن میں مومن مردوں اور مومنات عورتوں کی صفتیں بتائی گئیں. مومن مرد کیسے ہو سکتے ہیں اور مومن عورتیں، ان کے اندر کیا کیا صفتیں ہوتی ہیں، کیا کیا اخلاق ہوتے ہیں ان کے، کیا کیا عادتیں ان کی ہوتی ہیں، دونوں کے بارے میں بتلایا گیا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد مومن مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مومن مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی مومنہ عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ دار مومن مرد اور روزے دار مومنات عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مومن مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی مومنات عورتیں. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں. یہ وہ صفات ہیں جن سے کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی بہترین، نیک، تقوی والا، متقی، پرہیزگار معاشرہ بن سکتا ہے. تو کسی بھی معاشرے کے لیے متقی پرہیزگار بننے کے لیے دونوں ذمہ دار ہیں، مرداں بھی اور عورتاں بھی. کوئی بھی معاشرہ جب بگڑتا ہے تو اس کے دونوں ذمہ دار ہیں، مرد بھی عورت بھی. اور کوئی بھی معاشرہ جب سنورتا ہے، سدھرتا ہے، تقوی والا بنتا ہے تو اس کی بھی ذمہ دار اور اس کا بھی کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں زیادہ حصہ کس کا ہاں عورتوں کا ہوتا ہے. اس میں زیادہ حصہ عورتوں کا ہوتا ہے. اسی لیے بعض لوگ یہ بولتے کہ عورت سدھر گئی تو آدھا معاشرہ، آدھی سوسائٹی کیا ہو جاتی ہے؟ سدھر جاتی ہے. آدھی سوسائٹی تو وہ تو صحیح بات ہے، آدھی سوسائٹی سدھر جاتی ہے کیونکہ باقی کا آدھا کن کا رہتا؟ مردوں کا رہتا. تو لیکن بعض لوگ کیا بولتے؟ نہیں، آدھی نہیں، آدھی سے زیادہ سدھر جاتے بولتے. آدھی سے زیادہ، کیونکہ مردوں کا حصہ 1/3 ہے. بس مردوں کا حصہ کتنا ہے؟ 1/3 ہے. معاشرے میں، سماج میں، ان کا سدھرنے میں بھی، ان کے سنورنے میں بھی، اور ان کے بگڑنے میں بھی. جب وہ بگڑ جاتے ہیں تو 1/3 معاشرہ، 1/3 سوسائٹی بگڑ جاتی ہے. اور جب وہ سدھر جاتے ہیں تو 1/3 معاشرہ، 1/3 سوسائٹی سدھر جاتی ہے. لیکن عورت بگڑ جاتی ہے یا عورت سدھر جاتی ہے تو آدھے سے زیادہ پونا بول سکتے، آدھے سے زیادہ پونا یعنی 75 حصہ سدھر جاتا ہے. یہ کئی کو ایسا بولتے ہیں. سوال یہ ہے کیوں ایسا ہے؟ آپ بولیے کیوں ایسا؟ اس کا آنسر ڈھونڈنے کا ہے ہم کو. کیوں ایسا؟ ذرا دماغ پہ زور لگا کے بولیے نا. کیونکہ عورت جو ہے گھر کی مالکہ، اور عورت کی پوزیشن کیسی ہے؟ فیکٹری کے جیسی ہے.
تربیت گاہ جہاں تربیت ملتی ہے، جہاں تعلیم حاصل ہوتی ہے، اسی لیے بولتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ کون سا ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے. بولتے سب سے پہلا مدرسہ ماں کا ہوتا ہے، سب سے پہلی تعلیم گاہ ماں کی گود ہوتی ہے، ایسا بولتے ماں کی گود ہوتی ہے سب سے پہلی تعلیم گاہ. ایک وجہ یہ ہے. اچھا، دوسری وجہ، یعنی بات تو صحیح ہے نا بھائی، یعنی سدھرنے میں، سنورنے میں، معاشرے میں سب سے بڑا رول کس کا ہے؟ ماں کا، عورت کا، بیوی کا، بہن کا سب سے زیادہ رول ہے مجتمع میں، سوسائٹی میں. اسی لیے دشمنان اسلام سب سے زیادہ ٹارگٹ کس کو کرتے؟ عورتوں کو ٹارگٹ کرتے، سب سے زیادہ عورتوں کو ٹارگٹ کرتے. کسی بھی مسلم معاشرے کو اگر بگاڑنا ہے تو عورت کو بگاڑو، کسی بھی مسلم معاشرے کو اگر بگاڑنا ہے تو عورت کو پہلے گھر سے باہر نکالو، عورت کو پہلے گھر سے باہر نکالو، مختلف بہانوں سے، مختلف ہیلے بہانوں سے عورت کو گھر سے باہر نکالو تو وہ معاشرہ بگڑ جائیں گا اور وہ سوسائٹی بگڑ جائیں گی. ایسا ان کا خیال ہے. ایسا ان کا خیال ہے تو کیا ان کا خیال صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں، کیا بول رہے ہیں آپ؟ صحیح بھی ہے ان کا خیال، کیونکہ جو ہے عورت فیکٹری کی طرح ہے جس سے پروڈکٹ نکلتا ہے. جیسے فیکٹری ہوگی ویسا اس کا کیا ہوگا؟ پروڈکٹ ہوگا. بالکل اسی طرح جیسی تربیت گاہ ہوں گی ویسے اس کی اولاد ہوں گے. اس کی اولاد میں شوہر بھی ہے، اس کی اولاد میں بھائی بھی ہے، اس کی اولاد میں بیٹا بھی ہے، اس کی اولاد میں سب ہے. یعنی سب جو ہے اسی کی اولاد ہے نا، بیٹا بھی اسی کی اولاد ہے، شوہر بھی اسی کی اولاد ہے، اور جو ہے بھائی بھی کسی نہ کسی عورت کی اولاد ہے نا. تو وہ ماں ہی ہے نا، تو ماں ہی سے جو ہے کوئی چیز بنتی ہے، کوئی معاشرہ سدھرتا ہے، کوئی معاشرہ بگڑتا ہے. اسی لیے وہ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ جو ہے سوسائٹی میں آدھے سے زیادہ ان کا رول ہے، آدھے سے زیادہ ان کا حصہ ہے، آدھے سے زیادہ ان کا دخل ہے. کیونکہ وہ اگر سدھر جاتی ہیں تو آدھے سے زیادہ معاشرہ سدھر جاتا ہے، لیکن اگر وہ بگڑ جاتی ہیں تو آدھے سے زیادہ وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو بہت سارے لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں، بزنس مین ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ اس کا پکچر بنانے، پوسٹر بنانے، یہ کرنے، اور دیکھتے ہیں کہ ارے انہیں ہمارے لیے میڈیا بن گئی، ہمارا پروپیگنڈا کر دے تو ہماری چیز کیا ہو جاتی ہے؟ فوراً بک جاتی. ارے اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ارے اس سے ایسا ہو جائیں گے، ایسا ہو جائیں گے. مردوں کو اتنا نہیں کرتے، لیکن مردوں کو بھی کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں، لیکن عورتوں کو. اسی طرح ہوٹل مینجمنٹ ہے، جہاں بھی چلے جاؤ آپ، ریسیپشن میں سب سے پہلے کون نظر آئیں گے آپ کو؟ کون نظر آئیں گے بھائی؟ لڑکی نظر آئیں گی ریسیپشن میں. جہاں بھی دیکھو آپ سب سے پہلے لڑکی ہی نظر آئیں گے. ہسپتالوں میں جاؤ، جہاں کہیں بھی جاؤ آپ کو سب سے پہلے لڑکی ہی نظر آئیں گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ان کو یوز کرنے میں ہے، ہماری کامیابی ان کو فیس بنانا، یعنی ہمارا فیس یہ ہے بلکہ بنائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہماری ہوٹل کا فیس یہ ہے، ہماری کمپنی کا فیس یہ ہے، ہماری آفس کا فیس یہ ہے. ایسا ہم کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور کامیاب ہوتے بھی ہیں وہ لوگ اس طرح سے. تو اب میں جو ہے ذرا چند یعنی کھری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. آپ بھی میرے پاس میرا پوری طرح ساتھ دیں، کیونکہ مرد ہو یا بچے ہوں، شوہر ہو یا بچے ہوں، سب کو کدھر لوٹنا ہے دنیا کی زندگی میں؟ گھر کی طرف لوٹنا ہے. اور گھر کی مالکن کون ہے بھائی؟ عورت ہے. سب تھک ہار کے کام کر کے اسکولوں میں جا کے بچے گھر کی طرف لوٹتے، بچے ماں کی طرف لوٹتے، شوہر بیوی کی طرف لوٹتا. تو اس طرح سے جو ہے ان کا رول زیادہ ہے، ان کا دخل زیادہ ہے. اسی طرح
جب ہم سوسائٹی پر نظر ڈالتے ہیں تو اجتماعی حیثیت سے عورت کا رول ہم کو بہت زیادہ نظر آتا ہے، عورت کا حصہ بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ جب کوئی معاشرہ بگڑتا ہے تو اسی سے بگڑتا ہے، سدھرتا ہے تو اسی سے سدھرتا ہے۔ لیکن اب قدیم زمانے کے لحاظ سے، آج کے زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو حالات بہت بدل گئے، حالات بہت بدل گئے۔ آج کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے اور قدیم زمانے کے اعتبار سے بھی ہم دیکھیں گے، لحاظ کریں گے تو ہم اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے تو ہم کو 3 نمونے ملتے ہیں۔ 3 نمونے کس کے؟ عورتوں کے 3 نمونے ملتے ہیں۔ 2 نمونے میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے نمونوں کو پیش کروں گا، ہیڈنگ آپ کو دینا ہوگا، نمونوں کو پیش کروں گا، ہیڈنگ آپ کو دینا ہوگا۔ تو 3 نمونے، 3 قسم کے نمونے ہم کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلا نمونہ المرأة، اچھا خیر وہ ہیڈنگ تو آپ کو دینا ہے، مگر میں اس کے بارے میں آپ کے اس کی حالتیں، اس کی کیفیتیں، اس نمونے کی کیفیتیں، اس نمونے کی حالتیں آپ کے سامنے بتاؤں گا، اس نمونے کی حالتیں کیفیتیں بتاؤں گا۔ آپ کیا کرنا، اس کو کیا کرنا، ٹاپک دینا اور اس کو جو ہے ہیڈنگ دینا۔ سب سے پہلے نمونہ انتہائی محنت کرنے والی عورت۔ کس کے اوپر؟ اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے شوہر کے اوپر انتہائی خوب محبت کرنے والی، اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، اور خوب خوب چاہنے والی، اپنے گھر کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو خوب چاہنے والی، اور خوب چاہنے والی، خوب خدمت کرنے والی، اتنی ایسی خدمت کرنے والی، خدمت کر کر کے کیا ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی۔ ایسے بھی لوگ ہیں بہت، کیونکہ عورت میں قربانی کا جذبہ مرد سے کافی زیادہ ہوتا، کافی بڑا ہوتا۔ یہ صفت میں عورت مردوں کو پیچھے کر دیتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو کافی قربانی کا جذبہ اور عورت میں ہوتا ہے، تو یہ خدمت اپنے آپ کو ایسا کرتی ہے کہ فنا کر دیتی ہے، اپنے لیے، اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو دیکھ بھال کرتی ہے، ایک ایک چیز کو سنبھال کر رکھتی ہے، ایک ایک چیز کو سلیقے سے رکھتی ہے، اور ایک ایک چیز کی حفاظت کرتی ہے، گھر کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرتی ہے، چاہے وہ بچھانے کی ہو، چاہے یوز کرنے کی ہو، چاہے کسی چیز کی بھی ہو، گھر کے دیوار ہوں، چاہے ہر لحاظ سے A to Z اس کی نظر جاتی ہے، اور ہر ایک پر اس کی توجہ ہوتی ہے، اور انہیں جو ہے ہر ایک کو سنوارنے کی اور سدھارنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ وہ ہے، اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک نشانہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کو، شوہر کی زندگی، شوہر خوش رہے، میرے بچے خوش رہیں، اور شوہر اور میرے بچوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی ملے، اور مجھ کو بھی جو ہے دنیاوی اور اخروی، میری دنیا بھی سنور جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے، میرے بچوں کی بھی دنیا سنور جائے اور میں ان کی آخرت بھی سنور جائے، میرے شوہر کی بھی دنیا سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ اسی لیے حدیثوں میں بہت فضیلت آتی ہے کہ وہ عورت جو اپنے مومن شوہر کو فجر کی نمازوں میں چھینٹا مار کر نماز کے لیے اٹھاتی ہے، اس کی بڑی فضیلت، اس کی بڑی تعریف کی گئی۔ تو اپنے مقصد کو وہ بھولتی نہیں، اپنے دین و ایمان پر ڈٹ کر اس کی دین و ایمان کی آبیاری کرتی ہے اور اپنے گھر کو پرسکون بناتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نمونہ آپ کو معلوم ہو گیا، نمونہ یہ آپ سمجھ گئے۔ اس نمونے کو کیا نام دیں گے؟ ہاں، گھریلو عورت، جس کا ٹارگٹ گھر، جس کا ٹارگٹ اپنے بچے، جس کا ٹارگٹ اپنا شوہر، میرے شوہر کی دنیا اور آخرت، میرے بچوں کی دنیا اور آخرت، اور اس کے ساتھ ساتھ میری بھی دنیا اور آخرت
بن جائے اور اسی میں اس کو وہ ہر وقت اسی کی فکر، ہر وقت اسی کی سوچ، ہر وقت اسی کے لیے نیت، یہی نیت سے، یہی ارادے سے وہ اس کا ایک ایک سانس اسی مقصد سے چلتا ہے، ایک ایک قدم اس کا اسی مقصد سے اٹھتا ہے، ایک ایک قدم اس کا اسی مقصد سے اٹھتا ہے۔ تو بہرحال اس کو بولیں گے المرأة المنزلیہ، عربی میں بولتے المرأة المنزلیہ، یعنی وہ عورت جو گھریلو ہے اور گھریلو کامیابی کے لیے قدم اٹھاتی ہے، گھر اور گھر والے کامیاب ہونے کے لیے جیتی ہے اور وہی مقصد لیتی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ اچھا، اب ایک اور عورت ہے، ایک اور نمونہ ہے تو یہ خاتون ایک کامیاب گھریلو خاتون اور ایک کامیاب ماں، ایک کامیاب بیوی، ایک کامیاب جو ہے بیوی ہوتی ہے، یہ سکسیسفل مدر، یعنی کامیاب ماں، کامیاب بیوی، کامیاب یعنی ہر معاملے میں کامیاب بیوی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا نمونہ ہے کہ وہ عورت جو گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اس کا دائرہ عمل آس پاس کی بھی فکر رہتی ہے، محلے والوں کی بھی فکر رہتی ہے اور معاشرے کی بھی اس کو فکر رہتی ہے کہ میرا معاشرہ سدھر جائے، میرے محلے والے سدھر جائیں، میرے گھر کے آس پاس رہنے والے سدھر جائیں، میرے گھر کا آس پاس کا ماحول بھی سدھر جائے۔ اس کی فکر، اس کی سوچ گھر سے آگے بڑھ جاتی ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ گھر سے آگے بڑھ کر گھر کو بھی برابر کرتے رہتی ہے، گھر میں بھی جو ہے برابر فرائض ادا کرتے رہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچتی ہے کہ میرا گھر بھی سدھر جائے، گھر میں اجتماع کرنا اور آس پاس کے حالات کی باخبر کرنا اور خواتین کا اجتماع کرنا، آس پاس کے خواتین کی بھلائی اختیار کرنا، بڑائی سوچنا، یہ ساری چیزیں اس کے پاس آتی ہے۔ تو اس ایسی عورت کو کیا نام دیں گے ہم؟ یعنی جو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی جس کو فکر ہو، معاشرے میں نیکیاں پھیلیں، معاشرے سے برائیاں ختم ہو، معاشرے میں اچھائیاں ہو، معاشرے سے خرابیاں ختم ہو، اور خاص طور پر اپنے بہن جو اس کے ساتھ کی بہنیں ہیں ان بہنوں میں نیکیاں، متقی پرہیزگار بنے، تقوی والا ماحول آس پاس میں بنے، تو اس کی بھی اس کو فکر ہوتی ہے۔ تو ایسی عورت کو، ایسے ماحول والی عورت کو اور ایسی کوشش کرنے والی عورت کو ہم کیا نام دیں گے؟ ہاں، ایسی مومنہ عورت جو عالمہ ہو اور جانتی ہو اور دعوت داعیہ یعنی صرف گھر ہی نہیں، گھر کے علاوہ گھر کے باہر بھی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتی ہو۔ المرأة الداعیہ یعنی دعوت و تبلیغ کرنے والی عورت۔ ویسے وہ بھی عورت دعوت و تبلیغ ہے لیکن اس کا دائرہ کیا ہے؟ محدود ہے، بچوں تک اور اپنے گھر تک، اپنے شوہر تک، لیکن اس کا دائرہ بڑھ کر جو ہے محلے والے صحیح رہیں اور آس پاس کا ماحول صحیح رہے، یعنی یہ المرأة الداعیہ اس کو بولیں گے۔ تو بہرحال یہ دو نمونے ہیں۔ تیسرا نمونہ آپ کے سامنے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک وہ عورت ہے جس کو ان تمام چیزوں کی فکر، نہ اپنی فکر، نہ گھر کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ شوہر کے دنیا اور آخرت کی فکر۔ یہ تیسرا نمونہ شارٹ میں بتا دیا۔ یہ 3 نمونے ہیں۔ 3 نمونوں میں سے 2 نمونوں کا میں آپ کے سامنے یہ 2 نمونوں کی آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں گا۔ سب سے پہلے صحابیہ ام سلیم، ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ ام سلیم صحابیہ، بہترین، با اخلاق، با ایمان، با حیا، با کردار
صحابیہ ام سلیم رضی اللہ عنہا تھی، اولاد کی تربیت میں، دعوت و تبلیغ میں، اور جو ہے بہادری میں، نیک بیوی اور فرما بردار بیوی۔ ان کا ایک قصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہترین بیوی تھی، نیک بیوی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ان کے شوہر ابو طلحہ سفر پہ تھے، اور تو ان کا لڑکا کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا۔ ان کا لڑکا جب بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہو گیا کہ انتقال ہو گیا۔ شوہر گھر کو واپس آتا ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں کیفیت پوچھتا ہے تو بولتی ہے کہ جو ہے سکون میں ہے، آرام میں ہے، سکون میں ہے، آرام میں ہے، ایسا بولتی ہیں۔ تو رات ہوئی، رات کا کھانا پیش کیا، رات کو دونوں کھائے، رات کو کھا کر دونوں بستر پر سوئے، اور دونوں نے بستر پر سونے کے بعد دونوں کا ملاپ ہوا۔ پھر اس کے بعد سویرے جب صبح ہوئی تو بہت ہی پرسکون انداز میں، اطمینان انداز میں ایک مثال دیتے ہوئے اپنے شوہر کو بتایا کہ دیکھو، اگر کسی سے ہم نے کوئی چیز ادھار لی ہے اور وہ ادھار لیا ہے، اور جس نے ادھار دیا ہے وہ ادھار ہم کو پھر مانگ رہا ہے کہ تم نے ادھار لیا تھا، عاریتاً لیا تھا، پھر مجھ کو واپس دے دو، تو اگر ہم اس کو واپس نہ دیں تو کیسے ہوگا؟ تو بولے کہ شوہر بولے کہ ایسا کیسا ہو سکتا؟ ادھار مانگی ہوئی چیز برابر واپس برابر لوٹا دینا چاہیے۔ بالکل اسی طرح اللہ نے ہم کو ایک لڑکا دیا تھا، اور وہ لڑکا بیمار ہوا اور لڑکا انتقال کر گیا، اللہ پھر اپنے پاس اس لڑکے کو بلا لیا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت ہی ہو گئے، ارے پہلے کیوں نہیں بتایا، ایسا کیوں نہیں بتایا؟ سیدھے کہاں گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے گئے، ایسا ایسا ایسا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سن کر کہا، شاید کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس رات میں برکت رکھ دی ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس رات میں برکت رکھ دی ہے۔ یہ بولنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، آپ کے الفاظ تھے۔ پھر ام سلیم کو کیا ٹھہرا؟ حمل ٹھہرا، اور ایک نیک اور خوبصورت بچہ ملا۔ جو روایتوں میں آتا ہے کہ اس بچے کی نسل سے 9 حافظ قرآن بنے، 9 حافظ قرآن بنے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے شوہر کی اتنا لحاظ رکھتے ہوئے، یعنی حکمت سے انہوں نے کام لیا۔ آج ام سلیم رضی اللہ عنہا آج کی مومنہ عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ شوہر جب گھر پر آتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہتا ہے بھائی؟ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ بیوی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ، بیوی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ مومنہ عورت اس طرح سے مسکراہٹ سے اس کا استقبال کرتی ہے، پھر سلام کرتی ہے، پھر اچھی گفتگو کرتی ہے، نرم گفتگو کرتی ہے، محبت والی گفتگو کرتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بن سور کر رہتی ہے۔ بن سور کر رہنا یعنی مطلب یہ ہے کہ آج کیسا ہے معلوم؟ عورت باہر نکل رہی تو بن سور کے نکل رہی، باہر نکل رہی تو بن سور کے نکل رہی، اور جن کے لیے بننا سورنا ہے ان کے سامنے تو ایسے ہی حالت ڈال لے کے رہتی ہے، اللہ دیکھوں بول کے دل نہیں بولتا۔ کیا بھائی؟ دیکھوں بول کے دل نہیں بولتا، حالانکہ الٹا ہو رہا ہے۔ ایسا بن سورنا چاہیے، ایسا بننا سورنا چاہیے شوہر کے سامنے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا گھروں میں نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ سنت یہ ہے، صحابیات کا یہ طریقہ ہے کہ بن سور کر شوہر کے سامنے رہا کرتی تھیں، غیروں کے سامنے نہیں رہا کرتی تھیں۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض گھروں میں عورت تو بہت خوبصورت، بیوی تو بہت خوبصورت، اچھا بن سور کے رہتے، لیکن گھر جو ہے کیا رہتا ہے بھائی؟ کوڑے دان، یہ ادھر چیز پڑی، یہاں وہاں پڑی، ادھر پڑی، یہ پڑی، اس کو اس سے مطلب ہی نہیں کیا بتا، آج وہ گھر صاف کرنے والی نہیں آئی، انہیں کام کرنے والی نہیں آئی،
یہ نہیں آئی وہ نہیں آئی بہانے. تو اس طرح سے لیکن مومنہ عورت ایسی نہیں ہوتی ہے. مومنہ عورت خود کو بن سنورتی ہے اور اپنے گھر کو بھی بنا سنوار کر رکھتی ہے، پاک صاف رکھتی ہے. اور یہ دوسری پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ آدمی کو گھر صاف رہنا چاہیے، بیوی خوشی سے استقبال کرے. تیسری چیز آدمی کو گھر میں کیا ملنی چاہیے بھائی؟ کیا ملنی چاہیے؟ لذیذ اور ٹیسٹی کھانا. لذیذ اور ٹیسٹی کھانا آدمی کو ملنا چاہیے. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے آدمی بہت اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور اس کا دل خوش ہوتا ہے. مومنہ عورت ایسی ہی ہوتی ہے. اسی طرح شوہر کی فرما برداری، اس کو ہمیشہ خوش رکھنا، اس کو ہمیشہ راضی رکھنا، اس کا غم اپنا غم سمجھنا، اس کی خوشی اپنی خوشی سمجھنا، اور اس کو جو ہے اس کی ہر چیز کو یعنی مطلب ہر چیز کی حفاظت کرنا، یہ مومنہ عورت کی شان ہوتی ہے. پھر وہی اس کی بے حد خدمت کرنے والی ہوتی ہے، اس کو سکون اور آرام راحت پہنچانے والی ہوتی ہے. اور جب وہ سو جاتا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھتی ہے کہ میرے شوہر سوئے ہوئے ہیں، گڑبڑ نہ ہو. بچوں کو جو ہے روک کے رکھتی ہے، بچوں کو پابند کرے رکھتی ہے کہ آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں، باہر سے کام کر کے آئے ہیں. نیند اگر پوری نہ ہو تو باہر کا پورا معاملہ کیا ہو جاتا؟ بگڑ جاتا. باہر کا پورا معاملہ بگڑ جاتا. جب باہر کا معاملہ بگڑ جائے تو کیسے ہوگا؟ تو اس لیے جو ہے اس کا بھی خیال رکھتی ہے اور سکون اور آرام پہنچاتی ہے شوہر کو. اسی لیے ایسی عورت کے بارے میں اللہ کے ایسی بیوی بڑی نعمت ہوتی ہے. ایسی بیوی بڑی خوش قسمت والے کو ملتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا پوری دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں سب فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم چیز خیر متاع الدنیا، بہترین چیز المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے، متقی اور پاک باز پاک دامن عورت ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے. اسی لیے نیک بیوی گھر کا چراغ ہوتی ہے، نیک بیوی ایک ہیرا ہوتی ہے، نیک بیوی ایک موتی ہوتی ہے، نیک بیوی ایک موتی ہوتی ہے، نیک بیوی ایک ہیرا ہوتی ہے. اس کی مثال دنیا کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہوتی ہے. دنیا کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہوتی ہے. جب یہ آیت اتری، کون سی آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، یعنی پیسوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، جمع کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، خیرات نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم. اے نبی ان کو دردناک عذاب سنا دیجئے، دردناک عذاب سنا دیجئے. جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے بہترین خزانہ کون سا ہے جس کو ہم خزانہ بنا کر حفاظت سے اٹھا کے رکھیں؟ وہ کون سا خزانہ ہے؟ وہ کون سی قیمتی چیز ہے؟ وہ کون سا ہیرا ہے قیمتی جس کو ہم حاصل کر کے اپنے گھر میں اٹھا کے رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، وہ ہمارے پاس رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعین علی ایمانہا. سب سے پہلا، سب سے بڑا خزانہ، سب سے بہترین خزانہ آدمی کے پاس لسان ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والی کیا ہو؟ زبان ہو. لسان ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اللہ کا شکر کرنے والی زبان ہو. یہ آدمی کے پاس ہو تو سب سے یعنی کئی پراپرٹیوں کے برابر ہے، کئی پراپرٹیوں سے بھی بڑھ کر ہے، کئی سرمایے سے بھی بڑھ کر ہے، ایک خزانہ ہے وہ. اور اسی طرح فرمایا، دوسری چیز یہ فرمایا کہ جو ہے وقلب شاکر، اور شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل. اور تیسری آخر میں فرمایا وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُ عَلَى ایمان. اور تیسری چیز جو کوئی خزانہ بنا کر رکھنے کی ہے
اور جس کی حفاظت کرنے کی ہے، اور جو سب سے بڑی پراپرٹی ہے اور سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ ہے، وہ مومنہ عورت ہے، مومنہ بیوی ہے۔ جو کہ وہ مومنہ بیوی کیسی ہو؟ ایسی مومنہ بیوی ہو کہ اپنے شوہر کو دین و ایمان کے ہر عمل پر، دین و ایمان کے ہر عمل پر، اسلام کے ہر عمل پر اس کی مددگار بنے۔ ایسا کریں گے جی تو ٹھیک ہے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، اجتماع کریں گے خواتین، ٹھیک ہے اجتماع کریں گے، نہیں ایسا کیسا فلاں ڈمکا فلاں، ایسا نہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ خیر کا کام، صدقہ خیرات ہو، چاہے کوئی بھی لائن سے، کسی بھی لائن سے خیر کا کام ہو، نیک کام ہو، اس لائن کے نیک کام پر اپنے شوہر کی کیا کرے؟ مدد کرے۔ یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، کیا میں تم کو نہ بتاؤں، کیا میں تم کو نہ بتاؤں سب سے بہترین چیز جس کو آدمی خزانہ بنا کر رکھے، وہ المرأة الصالحہ ہے، نیک عورت تھی۔ یہ ساری چیزیں صحابیات میں تھیں، ام سلیم رضی اللہ عنہا ایسی تھیں۔ المرأة الصالحہ، نیک عورت، التی اذا نظر الیہا سرتہ، کہ وہ نیک عورت جب شوہر اس کی طرف نظر دوڑاتا ہے، شوہر دیکھتا ہے تو شوہر کے دل کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے، دل میں خوشی کی لہر کیا ہو جاتی ہے؟ دوڑ جاتی ہے، دل میں خوشی کی لہر دوڑاتی سرتہ۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب کوئی کام کا حکم دیتا ہے تو فوراً کیا کرتی ہے؟ اطاعت و فرما برداری، اور فوری، ایسا نہیں کہ پانی پلاؤ گے تو 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد، ایسا نہیں ہے۔ پانی پلاؤ گے تو ادھر لفظ نکلا، ادھر پانی حاضر۔ تو اس طرح سے اذا امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته، جب شوہر اپنے گھر سے غائب ہے، جب اپنے گھر سے غائب رہے تو شوہر کی عزت کی، شوہر کی چیزوں کی کیا کرتی ہے؟ حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح جب بیوی فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، اور تو یعنی زندگی کیا ہوتی ہے؟ خوشگوار، تعلقات خوشگوار ہو، شوہر بھی راضی اور اللہ بھی راضی۔ یہ ساری صفتیں جو میں بتا رہا ہوں صحابیات میں تھیں، ایسے ان کی زندگی گزار رہی تھی صحابیہ ام سلیم رضی اللہ عنہا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأۃ، یہ حدیث جو ہے مسلم کی حدیث ہے غالباً، المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها من ای ابواب الجنة شاءت تدخل فلتدخل من ای ابواب الجنة۔ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لے، فرائض ادا کر لے، اور مہینے بھر کے رمضان کے روزے رکھ لے، اور اپنی عزت کی اور اپنی عصمت کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی کیا کرے؟ اطاعت کرے۔ یہ 4 کام کرے، نمازوں کی پابندی، اور رمضان بھر کے روزے، اور اپنی عزت کی حفاظت، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے۔ یہ 4 کام کر لے تو قیامت میں اس کو کہا جائے گا، آخرت میں اس کو کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے میں سے چاہے، جنت کے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جا۔ یہ بڑی فضیلت اس کی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات یہ تو کہا گیا۔ اسی طرح مومنہ عورت میں ایک اور صفت ہوتی ہے، قناعت اور رضامندی۔ قناعت اور رضامندی کس کو بولتے ہیں؟ یعنی جو کچھ ہے، جتنا کچھ ہے، اس پر شکر کرنا، ہمیشہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے کہ رٹ نہیں لگانا، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے کہ رٹ نہیں لگانا، اور تقدیر پر راضی ہونا، اور تقدیر پر راضی ہونا، اور جو چیز ہے اس پر شکر کرنا، اور جو چیز نہیں ہے اس پر صبر کرنا۔ شاکرہ صابرہ، شاکرہ صابرہ، یہ ام سلیم رضی اللہ عنہا شاکرہ صابرہ، تمام صحابیات۔ اسی لیے تو صحابیات کو رضی اللہ عنہم ورضوا
عنہا کا لقب ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اس لیے ان کو اس طرح سے لقب ملا۔ تو بہرحال پرسکون زندگی اور مزید کی ہرس نہیں۔ ہوکا، کس کا ہوکا؟ ابھی 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 ابھی، جس کو ہوکا ہوتا ابھی 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 کا، انہیں ابھی ابھی میں رہتا، ہاں ابھی ابھی میں رہتا، اور اس کو انہیں لالچ میں رہتا، اور اس کا پیٹ کبھی بھی بھرتا نہیں، مزید کی نہیں، بلکہ شوہر پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی، مالی بوجھ۔ اور آج کل تو ایسا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، ہر فنکشن میں کیا ہو جانا، ہر فنکشن میں کیا ہو جانا بھائی، نئے کپڑے ہو جانا، نیا سوٹ ہو جانا ہر فنکشن میں، کیسا بھی کرنا شوہر، ارے بھائی کیسا کریں گا بھائی، اس کی انکم کم ہے، کیا چوری کریں گا، کیا کریں گا، کیا بھی کرو تم کچھ بھی کرو، میرے کو یہ چیز ہونا، چپلا ہونا، سیٹ ہونا، سوٹ ہونا، یہ ہونا، ہاں نہیں وہ اس سے پہلے وہ کیا بولیں گے، پرانے پہن کے آئے بولیں گے نا، ایک مرتبہ پہن کے رہتے، ایک مرتبہ ایک دو مرتبہ پہنے رہتے وہ، ہاں ایک مرتبہ ایک دو مرتبہ پہن کے دھو کے اس میں الماری میں، آج جاؤ الماری میں کتنے سوٹا نکلتے ہیں نہیں نکلتے بھائی، کیا بھائی صحیح بولیے، ہاں اتنے سوٹا اور کتنے چپل کے سیٹا نکلتے، کیسے اوہو، اب تو مومنہ عورت اس طرح سے نہیں ہوتی ہے، اپنے شوہر پر مالی بوجھ ڈالنے والی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی معاملہ ہو جاتا ہے، شوہر کم آمدنی کا ہو تو کمتر بھی سمجھنے کا رجحان رہتا بعض بیویوں کے پاس، حالانکہ یہ انتہائی غلط، کم آمدنی والا ہو تو کمتر سمجھنا یہ انتہائی غلط ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے اگر ماں باپ مالدار ہوں تو ماں باپ کے پاس سے جا کے کیا کر لیتی، پیسے لا لیتی، اب اس کو مزاج میں کیا، گھر میں ہی چلا رہا ہوں، میں ہی کر رہا ہوں، ایسا گھر تباہ و برباد ہو جاتا، ایسا گھر۔ اور ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے بھائی، بچی کو کر کے دے دیے، اب اس کا اچھا برا سب اس کے شوہر کے ساتھ کیا ہوا، لگا ہوا ہے، غریبی ہے تو غریبی ہے، امیری ہے جو بھی ہے لگا ہوا، اس کو کر کے دے دینا، نہیں ادھر سے ایسا دیتے رہے تو اب اس کا دماغ کیا ہو جاتا، کیا ہوتا بھائی، ہاں دماغ خراب ہو جاتا، ایسا چھونا ویسا چھونا، فلان ڈاکٹر کا یہ کرانا، علاج کرانا، ارے بھائی شوہر اس کی جیب کتنا اجازت دیتا کہ وہاں ڈیلیوری وہ کراتا، نہیں انہوں اچھے فلاں اچھے وہ ڈاکٹر وہ اسپتال میں تو بلا بنتے 80,000 کے 90,000 کے، ابھی بیچارہ بننا، انتہائی غلط چیزیں ہیں یہ سب۔ تو بہرحال مالی بوجھ ڈالنے والی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی عزت کرنے والی ہوتی ہے، کم آمدنی والے شوہر کی عزت کرنے والی ہوتی ہے، اور اپنے شوہر سے راضی ہوتی ہے، اور اپنے شوہر کا اپنی سہیلیوں میں ذکر بہترین انداز سے کرتی ہے، میرے شوہر بہت اچھے ہیں، اور اس کو اس کی کمزوریوں غلطیوں کو چھپاتی ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے یہ بھی، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلق رضی منها آخر، یعنی کوئی مومن مرد کوئی اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک چیز پسند نہیں آتی تو دوسری عادت اس کی، دوسری صفت اس کی بہترین ہوتی ہے، ادھر نظر دوڑائے، ادھر محسوس کرے، ارے میری بیوی بہت اچھا کھانا بناتی، میری بیوی بہت اچھا فلاں ڈش بناتی، ایسا نظر کو دوڑائے اور اپنے مائنڈ کو ایسا ڈائیورٹ کر لے کہ جو ہے میری بیوی اس میں اتنی خوبیاں ہیں ایسا۔ اسی طرح بیوی بھی شوہر میں کچھ ہے تو جو ہے فوراً اپنے آپ کو اس طرح سے سنبھال لے، لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخرا، اسی طرح ہمیشہ اس کو راضی رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، آپ نے فرمایا اذات زوجن، کیا آپ شوہر والی ہیں، کیا مطلب، یعنی آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، قالت ہاں یا رسول اللہ میری شادی ہو چکی ہے۔ تو جب
میری شادی ہو چکی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، اپنے شوہر کے بارے میں تم کہاں ہو، کدھر ہو، اپنے شوہر کے بارے میں تم کہاں ہو، کدھر ہو، یعنی کون سی ڈگر پہ ہو، کون سے طریقے پہ ہو، کون سے سلوک پہ ہو، برے سلوک پہ ہے یا اچھے سلوک پر ہے. فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، تم کون سی ڈگر پر ہیں، کون سے راستے پر ہیں، اپنے شوہر کے بارے میں کون سے راستے پر ہیں، نافرمانی کے راستے پر ہیں یا فرما برداری کے راستے پر ہیں، شکر کے راستے پر ہیں یا تانے دینے کے راستے پر ہیں، اور کس راستے پر ہیں، یا جو ہے دن رات تانے دینے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہرس لالچ کے راستے پر ہیں یا قناعت والے راستے پر ہیں، عزت کے راستے پر ہیں یا ذلیل سمجھنے کے راستے پر ہیں، کیا کمتر سمجھنے کے راستے پر ہیں. فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، یا خدمت کرنے کے راستے پر ہیں یا خدمت نہیں کرنے کے راستے پر ہیں. تو فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ قَالَتْ مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجِزْتُ عَنْهُ، یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتی. ام سلیم صحابیات کی یہ صحابیات کے حدیث میں صحابیات کا ذکر ہے کہ صحابیہ فرما رہی ہیں میں ان کی خدمت کرنے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کرتی. ہاں اگر کوئی چیز عاجز ہو گئی میں یا بیمار ہو گئی یا میں نہیں کر سکی تو بات اور ہے، جہاں تک میں جتنا کر سکتی ہوں اتنا میں ان کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں، ان کے ساتھ اچھی خدمت کرتی ہوں. قال، تو آپ نے یہ سن کر کہا کہ فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، یہ حدیث جو ہے احمد کی ہے، امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حسن درجے کی ہے، کہ دیکھو تم جو ہے تمہاری وہ جنت بھی ہے شوہر، اور تمہارا وہ کیا ہے دوزخ بھی، تمہارے لیے وہ دوزخ بھی بن سکتا ہے، تمہارے لیے وہ جنت بھی بن سکتا ہے، یعنی تم اس کی خدمت کر کے جنت میں جنت والی جنتی بن سکتی ہو، اور تم اس کو ناراض کر کے اور اس کو جو ہے تانے دے کر تم اس کو اپنی جہنم والی بھی بن سکتی ہو. فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، وہ تمہاری جنت ہے، وہ تمہاری جہنم بھی ہے. تو بہرحال اسی طرح پاک دامنی، حیا، شرم، یہ بھی جو ہے ایک مومنہ عورت کی نشانی ہوتی ہے. قرآن نے ایک منظر کھینچا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بھاگ کر مدین کی طرف جاتے ہیں، فرعون سے بھاگ کر جب مدین کی طرف، آپ نے بیانوں میں سنا ہوگا، جب مدین کی طرف بھاگتے ہیں وہاں رک جاتے ہیں، کنویں کے پاس رک جاتے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. اس میں 2 لڑکیاں آتی ہیں، 2 لڑکیاں بھی پانی پلانے آتی ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ 2 لڑکیاں ایسے ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، سب لوگ اپنا پانی پلا کے لے جا رہے ہیں. تو جاتے ہیں فوراً، کیا بات ہے تم کیوں ٹھہرے ہو حالانکہ تم پہلے آؤ. تو فوراً جا کر جو ہے ان جانوروں کو لے جا کر جو ہے کنویں پر لے جا کے فوراً پلا کے وقت سے پہلے ان کو کیا کرتے ہیں بھیجا دیتے ہیں. تو جب وقت سے پہلے بھیجا دیتے ہیں تو شعیب علیہ السلام ان کے والد پوچھتے ہیں کہ کیا بیٹیاں آج کیا بات ہے، آج جلدی آ گئے. تو بولے کہ جو ہے وہاں ایک نوجوان تھا جو سب کو ہٹا کر ہم کو جو ہے ہمارے جانوروں کو پانی پلا کر بھیجا دیا. تو ایسا تو چلو پھر جو ہے آپ اپنی ایک بچی کو بھیجتے ہیں کہ جا کر بلا کر لانے کے لیے. کس کو بلا کر لانے کے لیے؟ اچھا، بلا کر جب لڑکی آتی ہے تو آنے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءً، یعنی ان 2 بچیوں میں سے ایک بچی شرم و حیا کی چادر پر، شرم و حیا کے رستے پر، شرم و حیا کے قدموں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. تو اس کو بولتے ہیں شرم و حیا. تو مطلب یہ ہے کہ چلنے میں بھی شرم و حیا ہے، دیکھنے میں بھی شرم و حیا ہوتی ہے، بات کرنے میں شرم و حیا ہوتی ہے، کپڑے پہننے میں کیا ہوتی ہے شرم و حیا ہوتی ہے، گفتگو کرنے میں شرم و حیا ہوتی ہے. مومنہ عورت کپڑے پہننے میں، گفتگو کرنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، بات کرنے میں، چلنے میں شرم و حیا والی ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا خوبصورت منظر پیش کیا. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ تم جو ہے ابھی ہمارے جانوروں کو پانی پلا کے جو ہم کو جلدی بھیج دیے اس کا کچھ بدلہ دینے کے لیے. ليجزيك اجر ما سقيت لنا. تو آپ کا آگے کا قصہ معلوم ہے نا کہ آگے کا قصہ. تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں, جانے کے بعد پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام ان کی ایک لڑکی سے موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہو جاتی ہے, شادی ہو جاتی ہے اگریمنٹ پر کہ 8 سال یا 10 سال میری خدمت کرنا. تو اس طرح سے 8 سال 10 سال جب خدمت کر کے پورا کر کے جب نکل رہے ہوتے ہیں, جب راستے میں ان کو کیا ملتی ہے نبوت ملتی ہے. راستے میں ان کو نبوت. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے بڑا لمبا. پاک دامن شرم و حیا والی بیوی شوہر کے غیاب میں اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کے سامنے خوبصورت انداز سے رہتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انا اتزین لامراتی, میں اپنی بیوی کے لیے خوب بن سور کے رہتا ہوں بھائی گھر میں. کما تتزین امراتی لی, جیسا کہ میری بیوی میرے واسطے گھر میں کیا کر کے رہتی ہے, خوب بن سور کے رہتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے. تو بہرحال یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ تھی, تواضع نرم گفتگو والی مومن کا, ایسا مومنہ کا کردار یہ انہوں نے اس طرح سے پیش کیا. اچھا اب جو ہے یہ ایک کردار ہوا. دوسرا کردار, تیسرا نمونہ وہ خاتون ہے جس نے اپنی بہترین صلاحیتوں سے, اپنی بہترین ٹیلنٹ کے ذریعے سے گھر کو اور بچوں کو اور شوہر کو, دنیا اور آخرت کو سنوارتی ہے. یہ تیسرا نمونہ دنیا آخرت کو سنوارتی ہے. ان کا نام ہے جلیل القدر صحابیہ. ان کا اصل میں نام تو ہے ان کا لیلہ, لیکن ان کو پکارا جاتا ہے شفا, یعنی شفا بنت عبداللہ عبد شمس العدویہ القرشیہ ان کا پورا نام ہے. عرب کی بہترین خاتون تھی, اور یہ خاتون ایسی خاتون تھی, یہ صحابیہ ایسی صحابیہ تھی جاہلیت کے زمانے میں بھی پڑھی لکھی تھی. ابھی اسلام نہیں لائی تھی, ابھی اسلام مسلمان نہیں ہوئی تھی. ایسے زمانے میں بھی چند پڑھی لکھی خواتین میں ان کا نامی آتا ہے, چند پڑھے لکھے خواتین میں. تو بہت تعلیم یافتہ خاتون تھی. آپ کا شمار ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی, اس شمار میں آپ انتہائی تعلیم یافتہ تھی, لکھنا پڑھنا جانتی تھی, بڑی قابل لائق اور قابل خاتون تھی. جب مسلمان ہوگی تو اور کیا کرتی تھی معلوم, رقیہ پڑھتی تھی, اور یعنی رقیہ پڑھ کر مریض ان کے رقیہ پڑھنے سے شفا یاب ہوتے تھے. اس طرح سے رقیہ پڑھتی تھی. اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلی معلمہ, عورتوں میں سب سے پہلی مدینہ منورہ میں معلمہ, ان کا نام ہے شفا بنت عبداللہ بن عبد شمس. ان کا نام اگرچہ کہ ان کا نام لیلہ ہے, لیکن شفا سے یہ مشہور ہیں. تو مسلمان, اور سب سے پہلے مہاجرات, یہ مکے میں رہنے والی تھی, سب سے پہلے مہاجرات اوائل حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی, پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی. سب سے پہلے ہجرت کرنے والے میں آپ کا نام نامی آتا ہے ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ ان کی شاگردہ تھیں. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا حفصہ کو بھی سکھا دو, تم کیا پڑھتے ہو, رقیہ جو پڑھتے ہو حفصہ کو بھی سکھا دو. چنانچہ حفصہ کو انہوں نے سکھا دیا. اور یہ کیا تھی, اسکن اسپیشلسٹ تھی, ڈاکٹر تھی, اسکن اسپیشلسٹ. جیسا آج کے دور میں بولتے بھائی فلاں ڈاکٹر اسکن اسپیشلسٹ ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ڈھمکا ایسا بولتے. تو اس زمانے میں آپ جو ہے جلدی امراض کا علاج کرتی تھیں, ڈاکٹر بھی تھیں, اور نبی کے زمانے میں جو ہے باہمت
خاتون تھی، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کرتے تھے، آپ کے گھر کو جایا کرتے تھے، اور آپ کے گھر کو جا کر دوپہر کا قیلولہ آپ کے گھر میں کیا کرتے تھے۔ دوپہر کا قیلولہ آپ کے گھر میں کیا کرتے تھے، آپ کے پاس جاتے تھے اور ان کے گھر قیلولہ کرتے تھے۔ اسی طرح آپ بہترین راقیہ تھی، چند گنے گنے دانشوروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور نہ صرف عالمہ فاضلہ تھیں بلکہ دانش مندی اور عقل مندی اور لائق و فائق تھیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، جب بھی ان کے اور عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں بھی عمر رضی اللہ عنہ کو آگے آگے بڑھاتے تھے، ہمیشہ یعنی شفا بنت عبداللہ عبد شمس کو آگے آگے بڑھاتے تھے۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ دو کردار آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک تو جو ہے ام سلیم صحابیہ اور ایک شفا بنت عبداللہ بن عبد شمس۔ تو اب تیسرا نمونہ، بلکہ آخری نمونہ، تیسرا نمونہ وہ ہے آخر میں نے رکھا ہے اس تیسرے نمونے کو، بہرحال اس کا کیا ذکر کرنا آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی وہ عورت جس کا کوئی مقصد نہیں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، کوئی تربیت نہیں، نہ اٹھنے کی اس کے پاس، نہ ٹائم کی اس کے پاس قیمت، نہ کسی چیز کی قیمت، بس شادی ہوگی، زندگی کیا ہے کچھ اس کو، میں کون ہوں، کس لیے پیدا ہوئی ہوں، کیا کرنا ہے زندگی میں، کچھ کرنا ہے، کچھ اچیو کرنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، اور کچھ یہ کرنا، کچھ اس کا احساس ہی نہیں، بس زندگی گزر رہی ہے، گزرنے دو، جیسے جانوروں کی زندگی گزرتی نا، ویسے زندگی گزر رہی ہے، گزر رہی ہو، مقصد نہیں، ہدف نہیں، بس شادی ہوئی، بچے ہوئے، زندگی کا کوئی مقصد معلوم نہیں، بس حالات جیسے آئے ویسے پلٹتے گئے، کفریہ شرکیہ حالات آئے تو اس میں بھی ویسا پلٹ گئی، اور جو ہے اسی کو اپنے حالات سمجھ کر سلنڈر ہو گئی، سلنڈر ہو کے جو ہے اسی کو ساتھ دینے والی بن گئی، اور یہاں تک کہ بھول گئی کہ وہ کون ہے، اور اس کی تربیت اپنے گھر کی بھائی شادی ہوتے کیا ہوتا معلوم، شادی ہوتے ماں باپ کیا کرتے، جا بیٹی تو اپنے گھر کو بسا، اپنے شوہر کی خدمت کر، اپنے بچوں کو بسا، انہیں کیا کرتی معلوم، شادی ہوئی کہ نہیں کی تھوڑے ہی دن میں اماں باوا، اماں باوا، اماں باوا پایا، اماں باوا بھایا، شوہر کے لیے، شوہر کے بچوں کے لیے خالی دل کا آدھا پٹ کھولتی، آدھا کیا بھائی سمجھ میں آ رہی بات، دل کا آدھا پٹ کھولتی، پورے دل کا پٹ پورا نہیں کھولتی۔ ارے بھائی آپ کا گھر بننے کا ہے، آپ کے شوہر میں آپ کی محبت آنے کا ہے، اور آپ کے بچوں میں آپ کی محبت آنا، کب آتی ہے وہ محبت، آپ جم کر ایک جگہ رہیں گے، جم کر ایک جگہ جینا کریں گے، جم کر ایک جگہ زندگی کریں گے تو ہوگا نا، نہیں 10 دن کو 15 دن کو بھول کے بھاگے، 15 دن کو گئے وہاں جا کے 8 دن رہ گئے، کیا بتاؤ اماں، بچے بھی کیا بتے، نانا نانی، نانا نانا، ماما مامین، ماما، ارے کوئی بات ہے یہ، سمجھ میں رہی بات آپ، یعنی کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں، بے مقصد زندگی، بے ہدف زندگی، نہ ٹارگٹ، کوئی ٹارگٹ نہیں، نہ دین کا کوئی ٹارگٹ، نہ دنیا کا کوئی ٹارگٹ، نہ دین کا کوئی ٹارگٹ، میں اتنا قرآن حفظ کروں گی، میں اتنے سورہ حفظ کروں گی، میں یہ کروں گی، میں تفسیر کروں گی، میں جو ہے خواتین کا اجتماع کروں گی، میں آس پاس کے ماحول کو سدھاروں گی، میں بچوں کی تربیت بھی نہیں، ایسی بیوی کے گھر میں جاتے کی سمجھ میں آتا، چیزاں دیکھتے کی سمجھ میں آتا، ادھر ادھر بکھری زندگی، ادھر لاپرواہ بکھری زندگی، وہاں کٹورا پڑے رہتا، وہاں تو یہ کیا بولتے چمچہ وہاں پڑے رہتا، وہ بچہ وہاں رہتا، اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں، اپنے بچوں کی بھی فکر نہیں، اس کو بچہ کہاں جا رہا، کیا جا رہا، بس سونا نہیں تو جو ہے سونا نہیں تو کیا کرنا، سونا نہیں تو نانی کا نہیں جانا، اور فون میں انگلیاں کرنا،
نانی کا نہیں جانا فون میں انگلیاں کرنا، نانی کا نہیں جانا فون میں انگلیاں کرنا، فون کرنا، سہیلیاں کو فون کرنا، کیسی ہے کیا ہے غیبتاں، اس کے بتا اس کے بتا، ٹر 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 ٹر، ارے یعنی بے مقصد زندگی، نہ دنیا کا کوئی ٹارگٹ، نہ دین کا کوئی ٹارگٹ، نہ جو ہے اپنی صحت کا بھی خیال، اپنی صحت کا بھی خیال نہیں، اب اپنی بھائی کھانا نہیں پینا نہیں، اب جو ہے وہ ایک مصیبت، چلو بھائی اب وہ لے جانا، کہاں جانے کے جانا، دواخانے کے لے جانا، اور وہ ایک پیسہ پہلے اس کے پاس کم آمدنی والا ہے، انہیں وہ ایک بوجھ ہے، انہیں بولتا سر کو ہاتھ لگا تھا کئی کو کرا کہ بھائی شادی میں ہی سمجھ میں آ رہی بات؟ شادی کرنے کے دوسرے دن سے چکرا، کہہ کے چکرا، کس کے چکرا؟ ہسپتال کے چکرا، ڈاکٹر کے چکرا، یہ کیا ہے بھائی؟ ڈاکٹر کے چکرا، ہسپتال کے چکرا، غلط ہے نا یہ طریقہ۔ اور جو ہے بھائی آپ کو شادی آپ کی اس طرح سے کی گئی کہ آپ ایک گھر کو بسائیں، آپ ایک گھر کو بسائیں، ایک شوہر کو جو ہے ایک شوہر کے آپ ہو کر رہیں، اور آپ ایک شوہر کے رہیں، اور شوہر آپ کا ہو کر رہے، بچے آپ کے ہو کر رہیں، بچے ماں باپ کے ہو کر رہیں، بچے ماں باپ کے ہو کر رہیں، بچے ماں باپ کے ہو رہیں، بچے باہر 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 باہر۔ ارے بھائی بچوں کی تعلیم کب ہوں گی، کب پوری ہوں گی بچوں کی تعلیم؟ جب ایک جگہ رہیں گے نا، آپ ایک جگہ رہیں گے تو بچوں کی تعلیم پوری ہوں گی، نہیں بھر بھر پھرتے رہیں گے، پاؤں ہمیشہ باہر، پیر ہمیشہ باہر، بھر کے باہر، ایک دو دن رہیں گے ٹک بھر، ایک 8 دن رہیں گے پھر، ارے کیا ہے، گر گرا ہے کیا؟ انسان ہے کیا ہے؟ پھرنے والی ایسا رہے تو گر گرا معلوم، گر گرا پھر کیا انسان ہے کہ نہیں؟ گر گرا ہے، پھرتی 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 پھرتی، جب پھرتی پھرتی ہو گئی تو اس کی ہر چیز کیا ہوتی، ہر چیز کیا ہوتی، پھرتی پھرکی ہو جاتی، ہر چیز پھرکی ہو جاتی، بچے پھرکی، بچوں کی تعلیم پھرکی، شوہر پھر کا ہونے بھی کیا کرتا، گھر میں بنانے بھی چلو بھائی ہوٹل کا کھا لیتا، ناشتہ کر لیتا، ناشتہ نہیں بنے چلو بھائی وہاں جہاں کام کر رہے کہ وہاں کھا لینا، چلو وہاں کھا لیتا، دوپہر کا بھی ارے بھوک لگی وہاں ہاں میں کھا کے آ گیا، ایسا ہوتا۔ ارے پھرکی ہر چیز پھرکی ہو جاتی، اس کے پھرنے کی وجہ سے ہر چیز پھرکی، جب ہر چیز پھرکی ہو گئی تو ہر چیز تباہ ہو برباد، ہر چیز تباہ ہو برباد، نہ محبت، نہ الفت، نہ پیار محبت کی باتیں، ملتے نہیں شوہر بیوی، ملتے ہوئے شوہر آئے وقت بیوی کیا سو کے رہتی، ارے شوہر آ رہے چلو اس کے لیے چائے بنانا، اس کے لیے کھانا دینا، کچھ نہیں، آتے کھا لیتے پھرتے، بہت تو بنا کے رکھ دینا، بہت تو بنا کے رکھ دینا، ارے بنا کے رکھنا بات اور ہے، پیش کرنا بات اور ہے، سلیقے کے ساتھ پیش کرنا، سامنے بیٹھنا، لیجیے نہ بولنا۔ کتنے آدمی شادی کرنے کے بعد محبت بھرے الفاظ کے لیے ترس جاتا نہیں، محبت بھرے الفاظ کے محبت سے کوئی لقمہ ڈالے تو اس کے لیے ترس جاتا نہیں، انہوں ہے کہ جو ہے اس کو کچھ خیال نہیں، بس زندگی جانور کی زندگی، پھرکی والی زندگی گزار رہی ہے، کچھ احساس نہیں، شوہر کا احساس نہیں، بیوی بچوں کا احساس نہیں، بچوں کو کھلانے کا احساس نہیں، بچے دیکھے تو کیا دو دن کو کیا ہو رہے، بیمار ہو رہے بچے، دو دن کو بیمار، وہ بیمار ہو گئے تو وہ الگ خرچہ، اب وہ خرچہ کیسا کرنا، وہ بھی کیسا کرنا معلوم، کیسا کرنا، پرائیویٹ اسکول میں، پرائیویٹ ہسپتال میں لے کے جانا، گورنمنٹ میں، ارے کئی کو بھائی گورنمنٹ میں لے گئے تو کیا ہوتا، گورنمنٹ میں لے گئے تو کیا ہوتا بھائی، نہیں گورنمنٹ میں وہ تانے الگ، کیسی زندگی، آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ میں ذرا کچھ زیادہ بول رہا ہوں کیا؟ میرے کو ایسا سمجھ میں آ رہا کہ میں کچھ زیادہ بول دے رہا ہوں، ہاں جی بولیے، ہاں پوری منظر کشی ہے، ہاں دوسری بیوی کا سوچا تو پھر وہ الگ رونا، غلط ہے نا یہ ساری چیزیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ، اب میں اسی 3 نمونے پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سدھارے، ہمارے گھروں کو سنوارے،
اور ہم کو اور ہم سب سے پہلے ہم کو اور ہماری خواتین کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیویوں کو، سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور گھر چین سکون کا بنے اور گھر محبت والا اور الفت والا بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔